اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے ورچوئل اجلاس سے خطاب میں وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کووڈ-19 کا بحران عالمی جنگ کے بعد سے اب تک کا سب سے سنگین بحران ہے۔ کرونا کے باعث 1930 بدترین کساد بازی کے بعد سے اب تک کا خطرناک معاشی بحران آیا ہے۔ غریب ممالک اس سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ عمران خان نے اقتصادی بحران سے نمٹنے کے لیے 10 نکاتی ایجنڈا پیش کیا، جس میں کہا گیا کہ ترقی پذیر اور معاشی دباؤ کے شکار ممالک کے قرضوں کو وبا کے اختتام تک منسوخ کیا جائے، غریب ترین ممالک کے قرضوں کو معطل کر دیا جائے، ترقی پذیر ممالک کو دیے گئے قرضوں کو کثیر الجہتی فریم ورک کی بنیاد پر ری اسٹرکچر کیا جائے، $500 ارب مختص کرنا اور اس کے استعمال کے خصوصی مالی اختیارات دینا، کثیر الجہتی ترقیاتی بینکوں کے ذریعے کم آمدنی والے ممالک کو رعایتی مالی سہولت فراہم کرنا، نئی لیکوڈیٹی فیسلٹی کا قیام جو کم قیمت پر مختصر مدتی قرضے فراہم کرے، ترقی کے لیے 0.7% امداد فراہم کرنے کے وعدوں کو پورا کرنا، پائیدار انفراسٹرکچر کے لیے سالانہ $1.5 ٹریلین انویسٹمنٹ کو متحرک کرنا، موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے کارروائی کے لیے دنیا بھر سے $100 ارب کا ہدف حاصل کرنا ہوگا، ترقی پذیر ممالک سے پیسوں کی غیر قانونی طور پر امیر ممالک اور آف شور محفوظ ٹیکس گاہوں میں منتقلی کو فوری طور پر روکنا اور ساتھ ہی کرپٹ سیاستدانوں اور جرائم پیشہ افراد کے چوری کیے گئے اثاثوں کی فوری واپسی بھی یقینی بنائی جائے۔ Cancellation of debt of least developed countries. 3. Restructuring of the public sector debt of other developing countries under an agreed inclusive multilateral framework. نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 3,262 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 1,21,753، سندھ میں 1,79,240، خیبر پختونخوا میں 48,264، بلوچستان میں 17,333، گلگت بلتستان میں 4,692، اسلام آباد میں 31,639، جبکہ آزاد کشمیر میں 7,151 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں اب تک 56,72,166 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 44,627 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 3,50,305 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ 2,395 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں 55 افراد جاں بحق ہوئے، جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 8,260 ہو گئی۔ پنجاب میں 3,115، سندھ میں 2,983، خیبر پختونخوا میں 1,389، اسلام آباد میں 332، بلوچستان میں 169، گلگت بلتستان میں 98 اور آزاد کشمیر میں 174 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کو سزا سنانے والے جج ارشد ملک کرونا وائرس سے انتقال کر گئے۔ اس حوالے سے ارشد ملک کے کزن ایڈوکیٹ سمر ملک نے تصدیق کر دی ہے۔ خاندانی ذرائع کا کہنا ہے کہ سابق جج ارشد ملک ایک ہفتے سے وینٹی لیٹر پر تھے اور ان کا انتقال راولپنڈی کے نجی اسپتال میں ہوا۔ خاندانی ذرائع کے مطابق مرحوم کی نماز جنازہ مندرہ میں ادا کی جائے گی۔ ارشد ملک کے پسماندگان میں 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں شامل ہیں۔ واضح رہے کہ ارشد ملک کو لاہور ہائی کورٹ کی انتظامی کمیٹی نے ویڈیو اسکینڈل میں ملوث ہونے پر عہدے سے برطرف کر دیا تھا اور ارشد ملک نے انتظامی کمیٹی کے فیصلے کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر رکھا تھا۔ شیخ رشید احمد پاک افغان بارڈر چمن پہنچ گئے، جہاں انہوں نے ITTMS پروجیکٹ اور LNC پروجیکٹ کا معائنہ کیا۔ شیخ رشید نے پاک افغان بارڈر پر تجارتی سرگرمیوں کا جائزہ لیا اور حکام نے انہیں بارڈر مینجمنٹ کے تعمیرات پر بریفنگ دی۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید نے کہا کہ پاکستان ریلوے کی حالت ML1 کی تکمیل تک صحیح ہو جائے گی، عوام کو زبردست سفری سہولتیں دیں گے۔
ریلوے کی گوداموں کی مرمت کا کام شروع کر کے ریلوے لائن کی اپ گریڈیشن کی جائے گی۔ پاک افغان سرحد پر ریلوے کی زمینوں کے متعلق معاملے کو 9 دسمبر کے اجلاس میں حل کیا جائے گا۔ گوداموں کو بھی ٹھیک کریں گے۔ ابھی تو ہم آئے ہیں کہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے، اور ملک بھی انشاءاللہ عمران خان کی قیادت میں ٹھیک کریں گے۔ شیخ رشید احمد نے حزب اختلاف کے اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ 11 پارٹیاں کرپشن بچانے کے لیے کھٹی ہیں۔ ML1 چلنے کے بعد ریلوے میں بہتری آئے گی۔ اور یہ 11 پارٹیاں صرف اس لیے اکٹھی ہیں کہ ان کے خلاف جتنے چہرے ٹی وی پہ آ رہے ہیں آپ ان کو دیکھیں، ان کے خلاف صرف کرپشن کے کیسز ہیں۔ سینیٹر سراج الحق نے لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت پہلے سونامی تھی، پھر ناکامی ہوئی اور اب بدنامی ہو گئی۔ یہ حکومت سسک رہی ہے اور سوائے اخبار کے کہیں نظر نہیں آتی۔ مرکزی حکومت صابن پر کھڑی ہے۔ ملک میں ان ہاؤس تبدیلی بھی آئینی طور پر ہو سکتی ہے۔ کرونا وائرس کے ساتھ سیاسی کرونا وائرس کے خلاف بھی جدوجہد میں ہیں۔ امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق نے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کو اتحاد کی آفر کرتے ہوئے کہا کہ حکومت اور PDM میں کوئی لڑائی نہیں بلکہ دودھ کی بوتل کی لڑائی ہے۔ PDM سے پوچھیں کہ آپ جماعت اسلامی کا ساتھ کیوں نہیں دے رہے؟ ہم ان کے ساتھ اتحاد کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمارا مطالبہ فرد کی تبدیلی نہیں بلکہ نظام کی تبدیلی ہے۔ PDM کو احتجاج کا حق حاصل ہے۔ سینیٹر سراج الحق نے مزید کہا کہ قائد اعظم نے کہا تھا کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے۔ پاکستان میں ایک لابی موجود ہے جو اسرائیل کے حق میں ہے اور تسلیم کرنا چاہتی ہے۔ آل کراچی تاجر الائنس کے وفد نے چیئرمین حکیم شاہ کی قیادت میں آل پاکستان ریسٹورنٹس ایسوسی ایشن کی جانب سے پریس کلب پر کیے جانے والے احتجاجی مظاہرے میں شرکت کی۔ کرونا وائرس کی وجہ سے حکومت کی جانب سے ریسٹورنٹس کی بندش سے ہزاروں افراد کا روزگار متاثر ہوا ہے، جس کے خلاف احتجاج ریکارڈ کروانے کے لیے ریسٹورنٹس کے سینکڑوں ملازمین نے کراچی پریس کلب پر احتجاج کیا۔ اس موقع پر دیگر شعبہ ہائے زندگی سے بھی کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ آل کراچی تاجر الائنس کے وفد میں سرپرست اعلیٰ خواجہ جمال سیٹھی، سینئر وائس چیئرمین منصور جیک، جنرل سیکریٹری طاہر سربازی اور گلاس ٹاور شاپنگ مال کے صدر مرتضی بنگش شامل تھے۔ اس موقع پر آل کراچی تاجر الائنس کے چیئرمین حکیم شاہ نے مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سندھ حکومت اور وفاقی حکومت ہی عوام کی بے روزگاری کا باعث بن رہے ہیں۔ وفاق اور سندھ کی آپس کی چپقلش اور غیر سنجیدگی کی وجہ سے بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے۔ لاک ڈاؤن کر کے حکومتیں اپنے آپ کو بری ذمہ قرار نہیں دے سکتیں۔ حکومت کے غیر ضروری باری برکم جرمانوں اور آئے دن ریسٹورنٹ کو سیل کرنے کی وجہ سے آج ریسٹورنٹ انڈسٹری جو ہے وہ سراپا احتجاج ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومتوں کی آپس کی چپکلش کی وجہ سے لوگوں کو بے روزگار نہ کیا جائے۔ کراچی دھند کے نرغے میں ہے، جس کے حوالے سے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ شہر قائد میں موسم سرما میں دھند کا ہونا معمول کا موسمی عمل ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ہواؤں کے ہلکے ہونے، تھمنے یا فضا میں نمی کا تناسب بڑھنے پر دھند چھا جاتی ہے۔ ایسے علاقے جہاں سمندر، نہریں اور دریا ہوں وہاں موسم سرما میں دھند رہتی ہے۔ سورج نکلنے اور درجہ حرارت بڑھنے کے بعد دھند ختم ہو جاتی ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ 6 سے 7 ستمبر کے دوران مغربی ڈسٹربنس شمالی علاقے کو متاثر کر سکتی ہے۔ مغربی سسٹم کے باعث کراچی میں ہوائیں چلنے سے دھند کم ہو جائے گی۔ مغربی سسٹم کے اثرات 10 دسمبر کے بعد کراچی سمیت سندھ میں نظر آنے کے امکانات ہیں۔ محکمہ موسمیات نے یہ بھی کہا ہے کہ اس دوران کراچی سمیت سندھ بھر میں موسم سرد رہے گا، تیز ہوائیں چل سکتی ہیں۔